الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ سب سے پہلے میں رانا محمود الحسن صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے بھی انہوں نے یاد کیا اس فنکشن کے لیے، اور تمام دوستوں کا بھی۔ عموماً جب ایسے فنکشن ہوتے ہیں تو لگتا ہے الیکشنز قریب آنے والے ہیں، اور ہم نے ووٹ لینے کے لیے کسی نہ کسی چیز کو سامنے لے کر آئے تاکہ ہم عوام میں بھیج سکیں، اور پھر اس کے بعد اسمبلی میں جا کر بیٹھ کر تو اللہ کے ناموں کے نیچے کبھی اس کا ذکر ہی نہ کریں جس بات کے لیے ہم کٹھے ہوئے۔ تو میرا بھی تعلق جو کہ اسی وسیب سے ہے، مجھے نہ جانتے ہوئے بھی ادھر مجھے عزت ملی ہے۔ تو میرا کوئی تعلق نہیں تھا باول نگر سے، میری کوئی زمین نہیں ہے وہاں پہ، میرا کوئی گھر نہیں ہے وہاں پہ، لیکن وہاں کے لوگوں نے مجھے عزت دی، تو اس لیے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اس ایشو کو لے کر اگر آپ لوگوں کا اتنا زیادہ اجاگر نہیں ہوا تھا، سب سے پہلے سرائیکے صوبے کی بات ہم لوگوں نے کی، اور پہلا جلسہ مرحوم احمد محمود کے ساتھ مل کر جب ہمارا ایک ہم خیال گروپ تھا تو ہم نے جماعت والی میں کی، اور وہاں سے ہم نے سرائیکی صوبے کی بات کا آغاز کیا۔ بعد میں وہ جو اسپینر کہتے ہیں نا بیچ میں پھینکتے ہیں، وہ اس لیے کہ یہ کہ زور نہ پکڑ جائے، تو پھر بہاولپور صوبے کا اسپینر بیچ میں پھینکا گیا تاکہ تقسیم کر دی جائے۔ تو ڈانڈا صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اتنے انٹلیکچوئل ہے، اور شعر و شاعری جو ہے ایک اس طریقے سے تعلق ہمارا بڑا پرانا تعلق ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جو گفتگو ہوئی ہے یہاں پہ، یہ بڑی اچھی گفتگو ہوئی کہ اس میں کسی کو کوئی تھریٹ نہیں ہے، یہ پاکستان کی بات ہم یہاں کرنے کے لیے آئے، اور پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں سابقہ بعد کے لوگ ہو گئے، اور پھر یہ ڈانڈا صاحب کے بکر کے لوگ ہو گئے، انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ لاہور آنا بڑا مشکل ہوتا تھا۔ میرا ایڈمنسٹریٹو بیسس پہ تھوڑا سا لالی پاپ دیا گیا لوگوں کو کہ جی آپ کے کام جو ہے وہ یہاں ہی ہو جائے گا، اپنا ملتان میں یا بہاولپور میں، کہ آدھے آفیسز وہاں بنا دیے، آدھے آفیسز وہاں بنا دیے، لیکن ایونچولی جو ڈیسیجن میکنگ تھی وہ سینٹرلائز تھی لاہور کے اندر، تو لوگوں کو اتنا فائدہ نہیں ہوا جتنا کہ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے جو آنے والے الیکشن سے پہلے اپنے نئے مینیفیسٹو کی ہم تیاری کر رہے ہیں، تو اس میں بھی ہم اس چیز کو جو ہے وہ رکھیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میں سرائیکی اسپیکنگ تو نہیں ہوں، لیکن میری زیادہ عمر جو ہے وہ سرائیکی ایریا میں گزری، میری اسکولنگ سرائیکی ایریا میں گزری ہے، میرے دوست اس علاقے کے ہیں جتنے ہیں، پھر سیاسی طور پر بھی قدرتی یعنی ایسا ہوا کہ مجھے وہاں سے الیکشن 2002 میں لڑنا پڑ گیا، کیونکہ تھوڑا سا ہمارا آپس میں جو قابلی کے ساتھ اختلاف ہو گیا تھا۔ اس وقت کی جو جماعت بنی ہوئی تھی یعنی پی ایم ایل جو ہے اس نے بہت سے بچے دیے اور دیتی جائے گی، آگے چل کر بھی مسلم لیگیں جو ہے وہ بنتی رہتی ہیں۔ تو اس وقت میں آپ کو ایسے تھوڑا سا قصہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس علاقے سے میری محبت اور چاہت کیوں ہے، کیونکہ ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ کچھ لوگ آئے باول نگر سے، اور نے کہا یہ ٹریڈیشنل سیاست یہاں کی جو ہے ہم اس سے ہٹ کر چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ جس جماعت کے اندر میں تھا وہاں کے سٹنگ میں نے تھے وہاں پہ، میں کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، تو لیکن انہوں نے پھر اگلے دن اشتہار دے دیا اخبار میں کہ جی آپ دعوت دیتے ہیں اجازت صاحب۔ یہ بات 2002 کے الیکشن سے پہلے کی بات ہے، اگست کا مہینہ تھا، اور جولائی کے مہینے میں مجھے بلایا گیا اور انہوں نے کہا جی کہ آپ جماعت کا الیکشن لڑیں۔ اس وقت کے صدر چونکہ جنرل پرویز مشرف نے کہ آپ جماعت کا الیکشن لڑیں، تو میں نے کہا میں جماعت کا الیکشن ضرور لڑنا چاہوں گا، لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ یہ پسند نہیں کریں گے کہ کوئی مضبوط شخصیت یا کوئی جانی پہچانی شخصیت جو ہے وہ آگے الیکشن لڑے۔ بہرحال وہ یہ ہوا کہ انہوں نے حامی بھر لی، لیکن میرے اپنے ساتھیوں نے ٹانگیں جو ہے نا وہ کھینچنی شروع کر دی۔ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بتانے کے لیے
کہ ہوا کیا تھا. تو یہ جولائی کا مہینہ تھا جب یہ بات ہوئی. اگست میں جماعت کے الیکشنز ہوئے, زبردستی مجھے پکڑ کے اندر بند کر دیا گیا اور الیکشنز کروا دیے گئے, اور اس کے فوراً بعد الیکشنز. تو کیونکہ میرا راستہ روکا گیا تو میرا جھگڑا ہو گیا کنگز پارٹی کے ساتھ, اور اس وقت کی جو کنگز پارٹی تھی, تو میں نے پھر اپنی جماعت کے لیے اپلائی کیا کہ ہم اپنی جماعت سے خود الیکشن کریں. تو 19 اگست کو میں کورٹ میں گیا. یہ بھی بڑی ایک تاریخی بات ہے کہ میں کیسے اس سیل میں پہنچا. تو 17 اگست کو میرے والد کی برسی تھی, 19 کو میں کورٹ میں گیا. 24 یا 25 کو آخری دن تھا اپنا نامینیشن پیپرز داخل کروانے. تو ادھر جماعت بڑی کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی, یا تو میں انڈیپینڈنٹ لڑتا یا پھر اپنی جماعت کے ذریعے لڑتا. وہ جج کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے, میری اتنی کوئی جان پہچان تو نہیں تھی ان کے ساتھ, لیکن جب میں ان کے سامنے پیش ہوا تو 9 وکیل حکومت کے وہاں کھڑے ہوتے, ڈپٹی اٹارنی جنرل سے لے کر ایڈوکیٹ جو ہائی کورٹ تھے وغیرہ وغیرہ. تو جج نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا جی آپ اعجاز الحق صاحب کو کیوں نہیں سمبل لینا دینا چاہتے, کیونکہ حکومتی پارٹی میرے مخالف گئی تھی. تو انہوں نے کہا جی یہ ہمارے ایسٹ ہے, اس لیے ہم ان کو نہیں چاہتے دی جائے. تو میں نے کہا پھر اگر میں ایسٹ تھا تو میرے ساتھ دھاندلی کیوں کی آپ نے, میرے ساتھ بےمانی کیوں کی, میں تو اپنی جماعت سے لے لوں گا. تو پھر انہوں نے جب رکاوٹ ڈالی تو جج صاحب نے بڑی ایک اہم بات کی. انہوں نے کہا جب مسرت شہین کی جماعت کو سمبل مل سکتا ہے تو اعجاز الحق کو سمبل کیوں نہیں مل سکتا.